آج میں آپ کو نیو کی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ نیو ایک بیچارہ شخص تھا جو کہ سو رہا تھا، ایک غفلت کی نیند میں سو رہا تھا، اور اس کو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی کہ ایک پورا نظام، ایک گھنونا قسم کا نظام جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس چلا رہی ہے، وہ اس کو استعمال کر رہی ہے ایز اے بیٹری سورس، ایز اے پاور سورس، اس کو ایکسپلائٹ کر رہی تھی۔ پھر وہ اپنی نیند میں انگڑائی لیتا ہے اور وہ جاگتا ہے، اور جاگنے کے بعد وہ کوشش کرتا ہے کہ اس نظام کے خلاف وہ بغاوت کرے، اینڈ ہی از سپورٹڈ بائی ہز فرینڈ مورفیس جو یہاں پہ ہے، اینڈ ہی فالز ان لو ود ٹرینٹی جو یہاں پہ ہے، اینڈ ان دی اینڈ آف کورس اٹس دا لو دیٹ سیوز ہم، اینڈ ہی ڈسٹرائز دا سسٹم اینڈ لبریٹس ہمسیلف اینڈ ایوری بڈی ایلس۔ دیٹس دا اسٹوری آف دا میٹرکس۔ تو آج میں اس کی کہانی آپ کو سنانے لگا ہوں۔ This is another version of the same story. It's called the Epic of Neo. ٹھیک ہے، ابھی آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی اسپیلنگ کیوں غلط لکھی ہوئی ہے یہاں پہ تھوڑی دیر بعد۔ یہ کہانی لکھی ہے جناب وجے پرساد نے، اور ان کی کتاب ہے The Poorer Nations: A Possible History of the Global South. Vijay is from India, and he's a friend of mine actually. He's a historian, he's an author, he's a journalist, he's a publisher, he's a political commentator, he's a Marxist. اور بڑا ہی کریزی قسم کا آدمی ہے، ہر وقت کام کر رہا ہوتا ہے، اور پرولیفک ہے اپنی رائٹنگ میں۔ اتنا لکھا اس نے کہ میں حیران ہوں کہ کیسے اس نے اتنا لکھا۔ ہی از آلسو ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف دا ٹرائی کانٹیننٹل انسٹیٹیوٹ فار سوشل ریسرچ، ایڈیٹر آف لیفٹ ورڈ بکس، چیف کورسپونڈنٹ ایٹ دا گلوب ٹراٹر، سینئر نان ریزیڈنٹ فیلو ایٹ رنمن یونیورسٹی آف چائنا، جارج اینڈ مارتھا کیلنر چیئر ان ساؤتھ ایشین ہسٹری، اینڈ پروفیسر آف انٹرنیشنل اسٹڈیز ایٹ ٹرینٹی کالج ان ہارٹفرڈ، کنیکٹیکٹ، US فرام 96 to 2017. A prolific guy. In fact, کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ he is the Frantz Fanon of today or the Frantz Fanon of India. آج کا فرانس فنون۔ کہانی جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں وہ obviously تھرڈ ورلڈ کی ہے۔ We are continuing the discussion we were having کہ آپ نے دیکھا کہ پہلے امریکہ کے بارے میں نے بتایا آپ کو، اس کی فارن پالیسی کس طرح شیپ ہوئی، اس کی سوچ کیسے شیپ ہوئی، پھر سوویت یونین کے بارے میں آپ کو کچھ بتایا، پھر تیسرے ماڈیول میں آپ کو تھرڈ ورلڈ کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ تھرڈ ورلڈزم یا تھرڈ ورلڈ کا پرسپیکٹو کس طرح سے شیپ ہوا۔ تو اس میں ایک اکانومسٹ تھے لیٹن امریکہ سے جن کا نام تھا راؤل پریبش، جنہوں نے ایک بڑا ہی امپورٹنٹ کردار ادا کیا۔ 1949 he wrote an essay, The Economic Development of Latin America and Its Principal Problems. اور جب یہ مضمون چھپا اس نے تہلکہ مچا دیا۔ آپ 49 ڈیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، this is right after World War II. کنٹریز نیولی انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہیں یا موومنٹس وہاں پر چل رہی ہیں۔ تو جب پریبش نے یہ آرٹیکل لکھا تو اس نے تہلکہ مچا دیا، اور اسی کی بنیاد پہ ایک مینیفیسٹو سا تیار کیا گیا called the Havana Manifesto. This has nothing to do with Fidel Castro etc. اس وقت 49 میں obviously کیوبا کے اندر کوئی کمیونسٹ ریولوشن ایز سچ نہیں ہوا تھا۔ It was a blistering critique of the world order fashioned in colonial times کہ برٹن نے، برطانیہ نے، فرانس نے، ڈچ نے، اسپینش نے، پورچوگیز نے جو دنیا کے ساتھ کیا ہے وہ کیا ہے اور کیا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ he provided a coherent set of alternatives that would be more institutionally democratic and economically egalitarian. اس نے یہ کہا کہ یہ بریٹن ووڈز کا پورا نظام، یہ یونائٹڈ نیشنز، یہ ورلڈ بینک، یہ اس وقت WTO تو نہیں بنا تھا مگر یہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، یہ سب کچھ جو ہے یہ تو انہی کلونیل پاورز کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، ان کی نمائندگی کرتی ہیں۔ They don't really represent the third world. Instead, he advocated for land reform and import substitute industrialization، یعنی کہ ISI کا بڑا وہ فین تھا۔ ISI کا مطلب یہ تھا کہ جو چیز آپ امپورٹ کر رہے ہیں اس کو ڈومیسٹکلی آپ نے پروڈیوس کرنا ہے، اس کو سبسٹیٹیوٹ کرنا ہے ود ڈومیسٹک پروڈکشن، اور اپنے آپ کو سیلف سفیشنسی کی طرف لے کر جانا ہے۔ پروڈیوسرز کارٹل، جس سے مراد یہ تھی کہ جو کنٹریز تھرڈ ورلڈ کنٹریز بیچ رہی ہیں، پروڈیوس کر کے چیزیں اپنی انٹرنیشنل منڈی پہ بیچ رہی ہیں، ان کو کارٹل بنانا چاہیے، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ اگریمنٹ پیدا کرنی چاہیے کہ ہم کتنے کی وہ چیز بیچیں گے، کتنی مقدار میں پروڈیوس کریں گے تاکہ ان کی پرائسز اوپر رہیں۔ بفر اسٹاکس ٹو اسٹیبلائز کموڈٹی پرائسز اینڈ سو آن۔ Basically, economically speaking, it was a third world nationalist program کہ how third world countries can become self-sufficient and independent from the former colonial powers
and develop their economies. اور اس کا بڑا important جیسے میں نے کہا ہے کہ کردار تھا in economic literature and so on. دیکھیں 1928 میں ہی there were anti-colonial leaders who had gotten together with the hope کہ Afro-Asian لیٹن امریکن سالیڈیرٹی کوئی بنے گی اور اس کے نتیجے میں جو کلونیل نظام ہے اس کے خلاف اکٹھے جد و جہد ہوگی. بٹ اٹ واز ناٹ ٹل 1955 that it actually came together in Indonesia at the Bandung conference. Right, you can see it over here. یہاں پہ پہلی دفعہ کچھ بڑے بڑے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی لیڈرز کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے ایک نئی تحریک کا آغاز کیا called the non-aligned movement. اس میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں there is of course نہرو آف انڈیا, بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں گمال عبد الناصر فرام ایجپٹ, پریزیڈنٹ سکارنو فرام انڈونیشیا, جوزف برونز ٹیٹو فرام یوگوسلاویا اینڈ کوامے نکروما فرام گانا. یہ بڑے میجر اس زمانے کے لیڈرز تھے. آف کورس ٹیٹو از ناٹ نیسسرلی فرام دا تھرڈ ورلڈ ایز سچ, بٹ ہی آئیڈینٹیفائڈ ود اٹ اینڈ ہی فارمڈ پارٹ آف دا نان الائنڈ موومنٹ. ٹیٹو واز اے کمیونسٹ, مگر سوویت یونین سے وہ ٹوٹ چکا تھا, علیحدہ اس کا بلاک تھا. سوویت یونین نے اپنا جو بلاک بنایا تھا اس سے اس کو باہر نکال دیا تھا, تو ہی واز کنسیڈرڈ ناٹ ٹو بی الائنڈ ایز سچ. تو ان لوگوں نے نان الائنڈ موومنٹ بنائی, اور نان الائنمنٹ کا مطلب یہ تھا کہ ہم امریکہ کے ساتھ بھی نہیں ہیں اور ہم سوویت یونین کے ساتھ بھی نہیں. ہم پھر کس کے ساتھ ہیں؟ ہم اپنے ساتھ ہیں. تھرڈ ورلڈ کے اپنے مخصوص مسائل ہیں اور ہم نے ان کو حل کرنا ہے. اور اس طرح انہوں نے ڈیولپ کیا what they called the third world project. ان فیکٹ یہ ٹرم تھرڈ ورلڈ اسی پیریڈ کے اندر دریافت کی گئی. اینڈ واٹ اٹ مینٹ آف کورس واز کہ فرینچ ریولوشن میں جہاں فرسٹ اسٹیٹ تھا, سیکنڈ اسٹیٹ تھا, تو تھرڈ اسٹیٹ بڑا انقلابی تھا, غریب لوگوں کا تھا, عام لوگوں کا, مڈل کلاس کے لوگوں کا تھا. تو اسی طرح تھرڈ ورلڈ اس لیے نام ڈالا گیا کہ دس از دا ورلڈ جہاں پہ انقلاب پیدا ہوگا, یہ انقلابی دنیا ہے اور اس کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے. تھرڈ ورلڈ پروجیکٹ میں lots and lots of countries that had become newly independent came together. In fact, 77 countries came together by 1964 اور انہوں نے اپنا نام دیا G77. بعد میں اس میں 132 ملک شامل ہو گئے, مگر اس کا نام پھر بھی G77 ہی رہا. اور انہوں نے ایک نعرہ دیا کہ ہم امن چاہتے ہیں, ہم روٹی چاہتے ہیں, ہم انصاف چاہتے ہیں. This was the third world project. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں چائنا بھی ہے, یہاں ایجپٹ بھی ہے, یہاں ایتھوپیا بھی ہے. یہ وہ ملاقات کر رہے ہیں اپنی بانگڈونگ کانفرنس میں. آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ واٹ دیٹ ایجنڈا واز. پیس سے شروع کرتے ہیں. پیس اس زمانے میں, پیس کا مطلب یہ تھا ٹو اینڈ نیوکلیئر پرولیفریشن, ٹو اینڈ نیوکلیئر وار, کہ نیوکلیئر جنگ نہیں ہونی چاہیے. سوویت یونین کے پاس بھی اتنے ہتھیار پڑے ہیں, امریکہ کے پاس بھی ہتھیار پڑے ہیں, تو انڈیا اور پاکستان اور ایجپٹ اور باقی سارے کہتے ہیں بھی ساڈا کی قصور ہے دے وچ. مطلب ہے آپ آپس میں لڑیں, پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے, ہم بھی بیچ میں رگڑے جائیں. تو وی ڈونٹ وانٹ دیٹ. وی وانٹ یو, Soviet Union as well as America, to be at peace. By the 1950s, America was spending 10% of its GDP on defense. اور سوویت یونین کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا, کیونکہ جیسے جرمن ری آرمامنٹ یا فرینچ ری آرمامنٹ کے نتیجے میں سوویت یونین نے یہ فیل کیا کہ بھئی وہ تو جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور ہم بھی جنگ کے لیے تیاری کریں. تو اسی طرح امریکہ نے بھی جب اتنی ملٹری اسپینڈنگ کرنی شروع کی تو سوویت یونین کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور اتنی مشکل سے ہم 3 جنگوں سے نکلے, ایک اور جنگ سر پہ آ گئی ہے. تو لہٰذا ظاہری بات ہے سوویت یونین نے بھی آرمز بنانے شروع کر دیے. تو پھر نان الائنڈ موومنٹ نے نہرو اور نکروما کو بھیجا ماسکو کہ آپ سوویت یونین سے جا کے ملاقات کریں, اور سکارنو اور مالی کا لیڈر تھا کیاٹا, ان کو بھیجا واشنگٹن کہ آپ وہاں جا کے بات کریں, دونوں کی صلح صفائی کرائیں, ان سے یہ کٹی کٹی نہ کرو ورنہ دنیا تباہ ہو جائے گی, اور مل بیٹھ کے کوئی دوستی کر لو. اور اسی کے نتیجے میں دی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی آف 1957 was created. This was a child of the Bandung project. This was a child of the third world project, because third world کی خواہش تھی کہ سپر پاورز کی آپس میں لڑائی ہے, جو بھی لڑائی ہے, we do not want nuclear war. So this was the first agenda, the agenda of world peace. دوسرا وہ کہتے تھے ہمیں روٹی چاہیے. راول پریبش کا میں نے ذکر کیا تھوڑی دیر پہلے ہی. By this time he had become Director General of the UN Conference on Trade and Development, یعنی UNCTAD. اور UNCTAD بڑی امپورٹنٹ آرگنائزیشن تھی, اور راول پریبش نے جنرل اگریمنٹ آن ٹریڈ اینڈ ٹیرفس اور IMF وغیرہ کو چیلنج کرنا شروع کر دیا یوزنگ دی UNCTAD پلیٹ فارم.
تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز بھی نے کہا یہ بالکل بابا ٹھیک کہہ رہا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ ہیں. اس نے کہا کہ دس از اے کنسپریسی اگینسٹ دا مارکیٹ. یہ اصل میں فری مارکیٹ ہے نہیں. گیٹ اور IMF والے جو کر رہے ہیں, دے آر ٹرائنگ ٹو کارنر دا مارکیٹ, دے آر شیپنگ دا مارکیٹ ان سچ اے وے کہ اس میں سے فرسٹ ورلڈ کنٹریز کو, فارمر کلونیل کنٹریز کو فائدہ ہو اور تھرڈ ورلڈ بیچاری رگڑی جائے گی. سو دے کالڈ, UNCTAD called for a new order in international economy so that the market functions properly not only for the big countries but for the developing countries. تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے بھی ایسے مارکیٹ بناؤ کہ ہمارے لیے بھی وہ فیئر ہو. اور آپ کو پتہ ہی ہے اس وقت یہ بہت ساری بات چیت ہو رہی تھی کہ جو ٹرمز آف ٹریڈ ہیں بٹوین دا تھرڈ ورلڈ اینڈ دا فرسٹ ورلڈ بڑے انفیئر ہیں. ہم جو چیز بناتے ہیں وہ سستے داموں وہ خرید لیتے ہیں ہم سے, جو وہ چیز بناتے ہیں وہ ہمیں اتنی مہنگی بیچتے ہیں. تو this led eventually by 1973 to NEO. NEO was the new international economic order. کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز نے اور تھرڈ ورلڈ پروجیکٹ نے اور نان الائن موومنٹ نے اور UNCTAD نے یہ کہا کہ وی نیڈ NEO, وی نیڈ اے نیو انٹرنیشنل اکنامک آرڈر. یہ جو نا انصافی ہے اور یہ جو انفیئر ٹرمز آف ٹریڈ ہیں بٹوین دا تھرڈ ورلڈ اینڈ دا فرسٹ ورلڈ, ان کو ٹھیک کیا جائے, ان کو ریڈریس کیا جائے. اور آخر میں یہ نو جسٹس نو پیس, انصاف ہونا چاہیے. وہ یہ کہتے تھے کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل, پورا یونائٹڈ نیشنز نہیں مگر سیکیورٹی کاؤنسل, IMF, ورلڈ بینک, جنرل اگریمنٹ آن ٹریڈ اینڈ ٹیررز, گیٹ, جو کہ بعد میں WTO بن جاتا ہے, یہ سب بیسکلی اٹلانٹک پاورز کی نمائندگی کرتے ہیں یہ ادارے. تو جو گروپ آف 77 ہے which was acting on behalf of the non-aligned movement in the United Nations General Assembly, انہوں نے یہ کہا کہ بھئی are we only going to be your veranda boys. veranda boys کیا ہوتے تھے کہ ورینڈے پہ کھڑے ہو کے جی سر کچھ چائے پانی آپ کو لا دوں جیسے آپ کہتے ہیں. تو بھئی وی آر نیولی انڈیپینڈنٹ کنٹریز. نائجیریا کے فورن منسٹر نے UN کے فلور پہ یہ کہا کہ are we just supposed to be your veranda boys, کہ ہم آ کے کہیں ہاں جی ویری گڈ, سیکیورٹی کاؤنسل سارے فیصلے کرے, ہم سے کو پوچھے بھی نہ. نو. سو یہاں پہ لڑائی یہ شروع ہوئی کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب عالی جو بھی مسائل ہیں ان کو جنرل اسمبلی میں ڈسکس کریں, صرف سیکیورٹی کاؤنسل میں ڈسکس نہیں ہونے چاہیے, تمام ملکوں کے نمائندوں کے سامنے بات چیت ہونی چاہیے. تو یہ کہانی جو ماڈل UN کی ہے وہی در حقیقت کہانی اصل UN کی بھی ہے کہ جو جنرل اسمبلی تھی وہاں پہ ساری تھرڈ ورلڈ کنٹریز تھیں, اور جو سیکیورٹی کاؤنسل خاص طور پہ اس میں جو ویٹو والی پاورز تھیں وہاں پہ آبویسلی فرسٹ ورلڈ کنٹریز تھیں. تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی ہمیشہ خواہش یہ ہوتی تھی کہ جنرل اسمبلی کے سامنے چیزیں پیش ہوں. اب 1967 میں the 6-day war, the Arab-Israeli war began. Sometimes it's also referred to as the third Arab-Israeli war. ناصر جو کہ ایک بہت پاپولر لیڈر تھا, اپنے زمانے کا سب سے زیادہ عرب پاپولر لیڈر تھا, اس نے آپ کو پتا ہے 56 میں سوئز کنال کو نیشنلائز کر دیا تھا. سوئز کنال ایک کنال تھی جو ایجپٹ کے تھرو جاتی تھی. اٹ کنیکٹس دا میڈیٹرینین ٹو دی انڈین اوشن, اور جتنا ٹریڈ ہے جو یورپ سے جس نے ایشیا میں جانا ہے اس نے سوئز کنال کے ذریعے ہی جانا ہے, کیونکہ ادروائز اٹ وڈ ہیو ٹو گو اراؤنڈ افریقہ وچ از thousands of miles. ٹھیک, تو سوئز کنال پہ جس کا بھی کنٹرول ہوگا اس کا مطلب ہے ان کے پاس بڑی اکنامک پاور ہوگی. تو سوئز کنال پہ کنٹرول تھا اصل میں برٹن کا, فرانس کا, اور کچھ شیئر ایجپٹ کا بھی تھا. یہ 100 سال سے یہ ارینجمنٹ چل رہی تھی. تو اور برٹش نے وہاں پہ بہت بڑی اپنا فوجی دستہ بھی کھڑا کیا ہوا تھا. They had a big cantonment and military presence in around the Suez Canal to protect that interest because it's such a vital supply line. تو ناصر نے یہ کہا کہ نہیں, یہ تو ایجپشنز کی ہونی چاہیے, ہم اس کو نیشنلائز کر رہے ہیں, برٹش اور فرینچ یہاں سے دفع ہو جائیں. لو جی اس نے نیشنلائز کر دیا, ایک تھلی مچ گئی, ایک جس کو کہتے ہیں نا کوہرام مچ گیا پوری تھرڈ ورلڈ کے اندر. یہ کیا ہوا؟ جو برٹن ہے اور فرانس ہے اس کا میڈیا تو پاگل ہو گیا کہ ناصر از دا نیو ہٹلر اور اس کو ہم نے شکست دینی ہے, تو فیشسٹ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. آف کورس ہی واز ناٹ اے فیشسٹ, دس از نانسنس, یہ ڈکٹیٹر ہے اور فلانا ہے ڈھمکانا ہے. اور 56 میں انہوں نے, اسرائیل نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں. کیوں؟ اسرائیل کو کیا تکلیف تھی؟ اسرائیل کو یہ تکلیف تھی کہ 48 کے اندر جو عرب اسرائیلی وار تھی اس میں ایجپٹ نے ایک اپنا کردار ادا کیا تھا. ایجپٹ کی فوج بہت بڑی تھی. اگر اسرائیل کو کوئی میجر خطرہ تھا اس وقت, وہ ان کا یہ خیال تھا اور درست تھا, تو اس میں سب سے بڑی فوج جو مڈل ایسٹ کی اس وقت موجود تھی وہ ایجپٹ کی تھی. اس کے بعد سیریا کی تھی, جارڈن کی تھی, اینڈ سو آن, اور بارڈر پہ بھی تھا. تو ان کو یہی خطرہ تھا کہ اسرائیل کو اگر خطرہ ہے سب سے زیادہ تو یہاں سے.
تو انہوں نے کہا ہم آپ کی مدد کرتے ہیں. تو لہٰذا اسرائیل پلس برٹن پلس فرانس نے ایجپٹ پہ حملہ کر دیا 56 میں. تو کہ سوئز کنال آپ کو نہیں ہم لینے دیں گے. دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کے پیارے وطن نے کیا خیال ہے, ناصر کی حمایت کی؟ نہیں, ہم برٹن کے ساتھ تھے اس وقت. اٹ کازڈ اے میجر کرائسس ود ان پاکستان پولیٹیکل کلاس, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ اس لیے ملک آزاد کیا تھا کہ ہم برٹن کا ساتھ دیں اگینسٹ آر اون مسلم بردرز اینڈ سسٹرز ان ایجپٹ. مگر اس پیریڈ کے اندر یہ تھا کہ سوویت یونین فریش آؤٹ آف دا وار, اس نے یہ کہا کہ یہ تو ہمارا ایلائی ہے, ناصر جو ہے وہ ہمارا دوست ہے اور پیچھے ہٹو اور ہم بھی جنگ کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو سوویت یونین بڑا بیلیجرنٹ تھا اس وقت, اور انہوں نے بڑا کھل کے دھمکی لگانی شروع کر دی کہ ہم پیرس پہ پھر اٹیک کر دیں گے, ہم کیا نام لندن پہ اٹیک کر دیں گے, ہم اپنے میزائل ماریں گے, یہ کریں گے. خروشچوف تھوڑا سا تھا بھی خردماغ قسم کا بندہ تھا, تو وہ اس طرح کی تقریر کر دیا کرتا تھا. ویسے ہی نیور ایکچولی ڈیڈ اینی تھنگ لائک دیٹ, بٹ تقریریں ایسی کرتا تھا. کبھی یو این میں جاتا تھا, جوتا اپنا اتار کے ٹیبل میں مارنا شروع کر دیتا تھا. سو ہی واز لائک دیٹ, ہز پرسنالٹی واز لائک دیٹ. تو دس کازڈ اے میجر کرائسس. تو بہرحال برٹن اور فرانس اور اسرائیل تینوں نے پھر وڈرا کر لیا. جب یہ پریشر آیا نا کہ یہ تو جنگ ہو سکتی, تو انہوں نے وڈرا کر لی. تو جب وڈرا کر لیا تو آپ سوچ نہیں سکتے, آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ناصر جو ہے وہ تو اتنا بڑا ہیرو بن گیا کہ جس کی حد صاحب کوئی نہیں. بھائی اس نے 3 قوتوں کو شکست دے دی, جن کو 100 سالوں میں شکست نہیں ہوئی تھی, برٹن کو, فرانس کو, اسرائیل کو. برٹن اور فرانس تو گلوبل پاورز تھیں, ان کو شکست دے دی. بیکیم اے سپر ہیرو, ہی کوڈ ڈو نو رانگ. اب اسرائیل کو بھی یہ پتا تھا کہ نہیں یہ بندہ بڑا جو ہے نا ہمارے لیے غلط ہے, اور امریکہ کو بھی یہ ڈر تھا کہ یہ اب سوویت یونین کے ساتھ اس نے پیار کی پینگیں شروع کر دی ہیں, اور یہ نان الائنڈ اپنے آپ کو کہتا ہے, ہمارے ساتھ الائنڈ بھی نہیں ہے. اس زمانے میں امریکہ کا یہی نقطہ نظر تھا کہ جو نان الائنڈ ہے وہ ان کے ساتھ ہی ہے, either you are with us or you are against us والا معاملہ تھا. تو انہوں نے کہا اس کو کٹ ڈاؤن ٹو سائز کرنا ہے. انہوں نے خوب امداد دینی شروع کر دی. اسرائیل کو 10 سالوں کے اندر انہوں نے ان کو بلینز آف ڈالرز کی ملٹری ہارڈ ویئر ہر قسم کی ایڈ دی, اور اسرائیل کی فوج پہلے ہی بڑی تگڑی تھی اور زیادہ تگڑی ہوگی. 67 میں انہوں نے پھر ایجپٹ اور اسرائیل کی پھر جنگ ہوئی, جس میں کہ ایجپٹ کو بڑی میسو ڈیفیٹ ہوئی, اور اس لیے اس کا نام 6 ڈے وار ہے, بیکاز اسرائیلیز یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 6 دنوں میں ان کے پڑخچے اڑا دیے. اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کی اٹ واز اے سرپرائز اٹیک, اور ان کی جو ایئر فورس تھی وہ بڑی کامیاب ثابت ہوئی اگینسٹ دی ایجپشین ایئر فورس. اور انہوں نے جو سرپرائز اٹیک کیا, اس سرپرائز اٹیک میں چند گھنٹوں میں انہوں نے ٹارگٹ کر کے جو ایجپشین ایئر فورس تھی, اور اس کو تقریباً 70-80% ان کی ایئر فورس جو ہے زمین پہ اڑا دی. ابھی وہ ہوا میں ہی نہیں گئے تھے کہ زمین پہ اڑا دی. ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے پیارے پاکستان نے اس زمانے میں اور ہماری فضائیہ نے اس وقت ایکچولی مصر میں مشنز بھی فلائی کیے تھے. دین وی ور ود ایجپٹ ان 73. اس وقت بھٹو کی حکومت تھی. ہی سیڈ نو نو وی آر ود ناصر. تو ان فیکٹ دے نیور ٹولڈ اس ایٹ دیٹ ٹائم, کیونکہ وہ سیکرٹ مشن تھا. مگر اب آپ پتہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ کون سے پائلٹس تھے جو کہ ایجپٹ کے اندر بیسکلی پاکستانی پائلٹس, پاک فوج کے پائلٹ جو کہ ایجپٹ کے اندر گئے اور وہاں پہ دے فوٹ ود دی ایجپشنز ایٹ دیٹ ٹائم. We had good pilots. We had good pilots at that time. Anyway, in 1967 when this war happened, جو عرب کنٹریز تھیں ان کی ایک میٹنگ ہوئی آئل منسٹرز کی ان بغداد, اور وہاں پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا, ریزولوشن پاس کیا کہ جو بھی اگریشن کر رہا ہے ایجپٹ کے خلاف اور عرب کنٹریز کے خلاف, اس کو ہم تیل نہیں بیچیں گے, یعنی ہم اسرائیل کو تیل نہیں بیچیں گے. Let me read it out to you. Arab oil shall be denied to and shall not be allowed to reach directly or indirectly countries committing aggression or participating in aggression on sovereignty of any Arab state or its territories or its territorial waters, particularly the Gulf of Aqaba. مزید انہوں نے کہا the involvement of any country directly or indirectly in armed aggression against Arab states will make assets of its companies and nationals inside the territories of Arab countries subject to the laws of war. OMG. Laws of war کا مطلب یہ کہ ہم نیشنلائز کر دیں گے ان کو, ہم اریسٹ بھی کر سکتے ہیں ان پرسنل کو. This includes the assets of oil companies. اب آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ برٹن, فرانس, امریکہ نے بہت سارے ایسٹس مڈل ایسٹ میں, آئل کمپنیز نے بہت بڑی بڑی انویسٹمنٹس کی ہوئی تھیں. اب عرب سٹیٹس نے یہ کہا کہ اگر تم لوگوں نے ہمارا تیل اس مقصد کے لیے استعمال کیا
کہ ایجپٹ کو پر حملہ ہو, جارڈن پہ حملہ ہو, سیریا پہ حملہ ہو تو رہا تھا, تو ہم نیشنلائز کر دیں گے تمہاری ایسی کی تیسی. تو بڑا بولڈ قسم تھا. اس میں ایجپٹ بھی تھا, اس میں سیریا بھی تھا, اس میں کویت بھی تھا, اس میں لیبیا بھی تھا, اس میں سعودی عربیہ بھی تھا, الجیریا بھی تھا, بحرین بھی تھا, ابو دھابی بھی تھا, قطر بھی تھا. امیجن دیٹ. عراق نے مزید نوٹ بھیجا ایران کو بھی, انڈونیشیا کو بھی اور وینیزویلا کو بھی کہ آپ بھی سپورٹ کریں. حالانکہ شاہ آف ایران واز ویری پرو یو ایس, مگر سڑک پہ آن دا اسٹریٹ ان عربیہ اینڈ اکراس دا مسلم ورلڈ everybody was basically in favor of Egypt and Syria and so on and so forth, and not in favor of Israel naturally. تو چھوٹا سا امبارگو انہوں نے لگا کے دیکھا 67 میں. It didn't last very long, but تھوڑی سی جس کو کہتے ہیں نا ڈریس ریہرسل ہو گئی ان کی 67 میں کہ امبارگو لگ سکتا ہے. ریزولوشنز بھی انہوں نے پاس کی. اب جب فورتھ عرب اسرائیلی وار ہوئی 73 کی, now Nasser had died, احمد سادات was the president of Egypt. اس نے کہا کہ وی ہیو ٹو ون بیک دا سینائی پیننسولا. سینائی پیننسولا وہ بہت بڑا ایریا ہے ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان, غازہ بھی اسی کے ساتھ ٹچ کرتا ہے, اٹس اے ہیوج ڈیزرٹ ایکسیٹرا. وہ ہم نے واپس جیتنا ہے, وہ آکیوپائڈ تھا بائی اسرائیل آفٹر 67. اور اسی طرح اس طرف سیریا نے یہ کہا کہ جو ہماری آکیوپائڈ ٹیریٹری گولان ہائٹس وغیرہ ہم نے ادھر لڑنا ہے. اور انفیکٹ یہ جو ویسٹ بینک اور غازہ آپ کہتے ہیں نا آکیوپائڈ ٹیریٹری, یہ بھی 67 میں ساری آکیوپائی ہوئی تھی. 67 سے پہلے اسرائیل چھوٹو سا تھا, ایک دم سے بڑا ہو گیا. تو اس کے خلاف اب انہوں نے جو ہے جب لڑائی کی تو اس سے پہلے 71 کے اندر ہی کچھ ایسے مسائل بن چکے تھے جس کی وجہ سے جو پیٹرولیم اور آئل ایکسپورٹنگ نیشنز تھے, they were very upset. فار ایگزامپل 1971 میں امریکہ نے یہ کہا کہ ہم گولڈ سٹینڈرڈ ختم کر رہے ہیں, اب ڈالر ول ناٹ بی پیکڈ ود دا گولڈ سٹینڈرڈ اینی مور. جیسے ہی انہوں نے یہ کیا تو ڈالر کی ویلیو ڈپریشیٹ ہوئی. جیسے ڈالر کی ویلیو ڈپریشیٹ ہوئی تو اوپیک سٹیٹس کی جو ریونیوز تھیں جو کہ ڈالرز میں تھیں اور جو کہ ایسٹس تھے جو انہوں نے ڈالرز میں رکھے ہوئے تھے, ایک دم سے ان کی ویلتھ جو ہے وہ کم ہو گئی. جب ان کی ویلتھ کم ہوئی تو they were very unhappy with it, so they were already thinking in 71 کہ کسی طرح اپنی تیل کی قیمت بڑھاؤ to make up for this thing. جب 73 کی جنگ شروع ہوئی انہوں نے کہا ہن موقع چنگا ہے تو ان کے رکھو, پھر قیمتیں بڑھا دو. 73 میں جیسی جنگ ہوئی it became the catalyst. They came together, OPEC countries. وینیزویلا بھی اس میں شامل تھا, حالانکہ وینیزویلا کا کوئی عربز میں تو ایشو نہیں تھا, مگر انہوں نے بھی کہا ٹھیک کہہ رہے ہو, ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. لو جی, تیل کی قیمت 70% سے بڑھ گئی. $3 اے بیرل تیل ملتا تھا, وہ $12 اے بیرل پہ چڑھ گیا, ایک دم سے اوپر گیا. اور جب وہ ایک دم سے اوپر گیا تو لو جی اب خوب پیسے بنانے شروع کر دی شیخوں نے. 73 سے پہلے اگر آپ مڈل ایسٹ وغیرہ میں جاتے تو شاید آپ کو کوئی اتنا خاص مڈل ایسٹ نہیں نظر آتا. 70s کے اندر ایک دم سے مڈل ایسٹ نا جسٹ بوم لائک کریزی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان 72 OPEC members registered foreign sales of 24 billion. Merely 2 years later, the profits rose to 117 billion, and by 1980 they were at 257 billion. OPEC کا اتنا فائدہ ہوا, اس کارٹیل کا اتنا فائدہ ہوا جس کی حد صاحب کوئی نہیں. Obviously OPEC کا فائدہ ان کنٹریز کو ہوا جو آئل بنا رہی تھیں اور آئل ایکسپورٹ کر رہی تھیں, مگر جو کنٹریز آئل امپورٹ کر رہی تھیں جس میں پاکستان بھی شامل تھا, ہمارا پیارا ملک, ان کو بڑا نقصان ہوا. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں 73 میں اکانومی نیچے گئی, بنگلہ دیش کی اکانومی بھی نیچے گئی, انڈیا کی اکانومی بھی نیچے گئی, تقریباً اکثر تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی اکانومیز نیچے گئی. مگر صرف ہماری اکانومیز نیچے نہیں گئیں, ویسٹ کی اکانومیز بھی نیچے گئیں. There was a huge inflow of money into the Middle East from all over the world, mainly from the West, but from all over the world. Because تیل مہنگا تھا, یہ چکر تھا. مگر تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگوں نے اور پریزیڈنٹس نے اس زمانے میں یہ کہا کچھ نہیں ہوتا, ہماری اکانومی کو نقصان ہوا ہے, نو پرابلم, کیونکہ اوور آل تھرڈ ورلڈ کو فائدہ ہو رہا ہے. فار ایگزامپل, the president of Algeria, Boumediene, says, quote, the problem facing the world is much larger than oil alone or even raw materials. یہ مسئلہ صرف تیل کا نہیں ہے. It concerns the relations between the developed countries and the others in every field. This is the heart of the question. یعنی تھرڈ ورلڈ اور فرسٹ ورلڈ کا مسئلہ ہے. یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز تھیں, بڑا اچھا کیا انہوں نے, ہمیں بھی نقصان ہوا, بٹ ڈزنٹ میٹر, ہم بھی ان کے ساتھ ہیں پھر بھی اگر ہمیں نقصان بھی ہوا ہے. اسی طرح ادر تھرڈ ورلڈ کنٹریز began to think کہ اگر تیل پہ کوآپریٹو بن سکتا ہے تو اور چیزوں پہ بھی کوآپریٹوز بن سکتے ہیں. کاپر پہ بھی بن سکتا ہے, کسی اور چیز, ویٹ پہ بھی بن سکتا ہے, رائس پہ بن سکتا ہے, کسی بھی چیز پہ بن سکتا ہے جو ایکسپورٹ ہوتی ہے. So this was a new hope.
This action should be viewed by the developing countries as an example and a source of hope, said Boumediene. Leopold Senghor, the president of Senegal, also said, quote, we in the third world have to use our natural resources to break traditional patterns of world trade. یہ جو ٹریڈیشنل پیٹرنز ہیں یہ قائم ہوئے ہیں اس وقت جب کلونیلزم تھا. ہم نے ان کو توڑنا ہے. وی نیڈ ٹو گیٹ بیٹر پرائسز فار آر پروڈکٹس. اور جب ہمیں بہتر قیمتیں ملیں گی تو ہم فائنینس, ٹیکنالوجی, پروڈکشن ہر چیز میں امپروومنٹ کریں گے. فائنینس میں کس طرح کریں گے؟ ہم ڈیٹ کی اپنی پرابلم ایلیویٹ کر دیں گے. ہمارے پاس نیٹ انکریز ہو جائے گی آف فائنینشیل ٹرانسفرز فرام ڈیولپڈ ٹو ڈیولپنگ کنٹریز, ڈسٹنگوش بٹوین انسٹرومنٹس آف ڈیولپمنٹ اینڈ انویسٹمنٹ فار کامرس, فارمیشن آف اے سدرن بینک. ہم ایک سدرن بینک بنا دیں گے, ہم اس سے قرضے لیا کریں گے, ہم کیوں ویسٹ کے پاس جائیں, ساؤتھ ساؤتھ کوآپریشن ہوگی. ویل گیٹ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ان ڈیفیشینٹ کنٹریز جو پیچھے رہ گئی ہیں ان کو ٹیکنالوجی ساؤتھ ساؤتھ ہی ملے گی. ایکسپینڈ ریسرچ اپرچونیٹیز, امپروو ایجوکیشنل سسٹمز وغیرہ وغیرہ. ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہم بہتر کرنا شروع کر دیں گے. پروڈکشن میں بھی وی ول پروٹیکٹ the prices of raw materials, create systems to process raw materials and attain the advantages of value-added sales, create systems of preference for products from developing countries, diversify the economies of the developing countries and so on and so forth. پاکستان بھی یہ سوچ رہا تھا, سارے یہ سوچ رہے تھے. یہ ویو تھی اس زمانے کی. اور اس پیریڈ کے اندر ایک اور ویو بھی چل رہی تھی کہ بہت ساری کنٹریز ایسی تھیں, جیسے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا, جو ابھی فری نہیں ہوئی تھیں. وہاں پہ نیشنل لبریشن موومنٹس, جنگیں چل رہی تھیں, آرم سٹرگلز چل رہی تھیں. جس طرح میں نے آپ کو مثال دی, دا پورچوگیز کولونیل امپائر ان افریقہ. اب سڈنلی ان 74, 75 جب وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ کلیپس کی پورچوگل کے اندر, تو گنی بساؤ, موزمبیک, کیپ ورڈی, انگولا all became independent countries and all of them were now led by national liberation movements inspired by Marxism. یہی معاملہ جو انڈو چائنا میں اور اس طرف فرینچ کولونیل امپائر پرانا ہوا کرتا تھا, اس کا بھی یہی معاملہ تھا. دا فرینچ کنٹرولڈ ویتنام, کیمبوڈیا, لاؤس, یہ پورا ایریا اس کا نام تھا انڈو چائنا. دے کنٹرولڈ اٹ. اس کے خلاف وہاں فرینچ کولونیلزم کے خلاف بڑی لمبی اسٹرگل ہو رہی تھی. یہ دیکھیں, یہ بی بی نے پستول پکڑی ہوئی ہے, پستول تو نہیں پکڑی ہوئی, آئی تھنک M16 رائفل, اینڈ دس از ویتنام. تو ویتنام بھی آزاد ہو گیا 75 میں, کمبوڈیا, لاؤس, یہاں پہ سب کچھ کلیپس کر گیا. امریکہ نے ایکچولی آفٹر دا بیٹل آف دین بین فو, وچ از ویری فیمس بیٹل ان دا 50s, فرینچ نے وڈرا کرنا شروع کر دیا تھا. تو امریکہ نے کہا نہیں تم وڈرا کرو گے تو کم بخت کمیونسٹ آ جائیں گے, ہوچی مین آ جائے گا. تو فرینچ نے وڈرا کیا تو امریکہ نے ٹیک اوور کر لیا. پھر امریکہ لڑتا رہا, مگر فائنلی بہرحال امریکہ کو شکست ہوئی, اور وہ جو فرینچ امپائر تھا, جو پھر بعد میں ایک قسم کا امریکن پروٹیکٹریٹ سا بن گیا, وہ سارا کچھ کلیپس ہو گیا. اور کلیپس ہو کے یہاں پہ بھی لیفٹ اقتدار میں آ گیا. اور تیسرا 1970 کے اندر چلے کے اندر سیلویڈور ایینڈے, بسپیکٹیکلڈ قسم کا پروفیسر ٹائپ آدمی تھا, بڑی زبردست تقریریں کرتا تھا. بہرحال وہ الیکشن جیت کے اقتدار میں آ گیا. جب وہ الیکشن جیت کے اقتدار میں آ گیا, امریکہ نے کہا چکری کوئی نہیں کہ ہم اس مارکسسٹ کو یہاں پہ آنے دیں. تو انہوں نے اس کی گورنمنٹ 73 میں گروائی, ملٹری کو کیا اس کے خلاف, جس میں جنرل پینوشے نے کلیدی کردار ادا کیا, اور پھر بڑے بندے مارے. چلی کے اندر لیفٹسٹوں کو مارا پیٹا, یہ وہ. وکٹر جارا ایک بڑا فیمس چلین میوزیشین گٹارسٹ ہوتا تھا, اس کے ہاتھ توڑ دیے کہ تم گٹار بھی نہیں بجانے دیں گے, اس کو پھر مار دیا وغیرہ وغیرہ. سوریفک. مگر 73 میں جب اس کی گورنمنٹ گرائی, اس سے اور زیادہ تیز ہو گئی تھرڈ ورلڈ کے اندر لیفٹسٹ موومنٹ, کیونکہ انہوں نے کہا دیکھو الیکشن جیت کے وہ آیا تھا تو انہوں نے تو اپنا سارا خود ہی الیکشن کا نظام خود ہی درم برہم کر دیا. تو اس سے یہی نظر آتا ہے that they are not ready for reform, so we have to go for a revolution. So this was a very radical period. Meanwhile United Nations کے اندر جب 74 کے اندر خاص طور پہ یہ ساری تھرڈ ورلڈ کنٹریز اور ان میں سے کئی ریڈیکل موومنٹس اکٹھی ہوتی تھیں. In fact یاسر عرفات was not the leader of a country but he was also invited کہ آپ بھی آئیں UN میں ایڈریس کریں اور ہمیں بتائیں کیا کرنا چاہیے. عرفات کا یہ بڑا فیمس ایڈریس تھا یہاں پہ, جس میں اس نے اپنی پستول کا ہولسٹر رکھا ہوا تھا. پستول نہیں تھی کیونکہ یو کانٹ ٹیک اے پسٹل انٹو دا UN obviously, ہولسٹر تھا. تو اس نے اپنا ہولسٹر یوں پکڑا ایک ہاتھ میں, اور ایک ہاتھ میں اس نے وہ آلو برانچ پکڑی. اس نے کہا دیکھو, ہولسٹر شاید رائٹ ہینڈ میں تھا, اس نے کہا دیکھو ڈونٹ لیٹ دس آلو برانچ آف پیس فال فرام مائی ہینڈ. اگر یہ میرے ہاتھ سے گر گئی تو میرے ہاتھ میں پھر ایک چیز صرف بچ جائے گی. اور اس نے اپنا ہولسٹر آگے کیا, اینڈ دیٹ ول بی کہ آئی ہیو ٹو فائٹ, اور میرے پاس چوائس کوئی نہیں. یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی تو پاگل ہو گئی, تالیاں اور یہ اور وہ فلاں فلاں. 2 بڑی امپورٹنٹ ریزولوشنز پاس ہوئیں.
پہلی ریزولوشن تو یہ پاس ہوئی کہ سرکار زائنزم از اے فارم آف ریسزم اینڈ ریشل ڈسکرمنیشن. یہ پاس ہوئی 3379 1975 میں پاس ہوئی جنرل اسمبلی میں. اٹ شاکڈ دا ویسٹ اینڈ دی امریکنس خاص طور پہ, کیونکہ اسرائیل ان کا بڑا قریبی دوست تھا. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے 74 کے اندر ساؤتھ افریقہ کو سسپینڈ کر دیا یونائٹڈ نیشنز کی ممبرشپ سے. انہوں نے کہا نہیں یہ اتنا ریسسٹ قسم کا اسٹیٹ ہے, جو بلیکس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, جو نمیبیا میں یہ کر رہے ہیں, جو انگولا میں یہ کر رہے ہیں, جو موزمبیک میں یہ کر رہے ہیں, جو سدرن افریقہ کے اندر یہ کردار ادا کر رہے ہیں, اتنے ریسسٹ ہیں. اپارتھائڈ, وہ نیلسن منڈیلا کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, ان کو نہیں ہم نہیں قبول کرتے, ان کا ڈیلیگیشن ہی نہیں قبول کرتے. اوئے ہوئے ہوئے. اب ساؤتھ افریقہ آپ سوچ نہیں سکتے اس وقت ریسسٹ اپارتھائڈ ساؤتھ افریقہ لنچ پن تھا امریکہ کی فارن پالیسی ان افریقہ, سدرن افریقہ لنچ پن تھا. اور ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ساؤتھ افریقہ روکے گا جو انگولا موزمبیک کے اندر مارکسسٹ ریولوشن چل رہا ہے. انفیکٹ زمبابوے کے اندر, پورے سدرن افریقہ کے اندر مارکسسٹ یا نیشنل لبریشن موومنٹس چل رہی ہیں. ان کو روکنے میں ایک ریاست ہے جو ان کو روک سکتی ہے, وہ ہے ساؤتھ افریقہ. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم بات یہ تھی کہ ساؤتھ افریقہ ہیز مائننگ اینڈ دے کوڈ مائن یورینیم. دے مائنڈ دا یورینیم فار دی ایٹم بامبز دیٹ ور بینگ یوزڈ بائی دا ویسٹ. سو دے سیڈ نہیں اس کو نہیں ہم افورڈ کر سکتے کیونکہ یہاں پہ انسٹیبلٹی ہو. کسنجر نے کہا دس از این آؤٹریج. ساؤتھ افریقہ اور اسرائیل ہمارے قریبی دوستوں کے خلاف یہ سازش. اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی جان وی ہیو ٹو کیپ دا فائٹنگ that or the group of 77 will be deciding UN membership. یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگ ہیں یہ UN ممبرشپ کا فیصلہ کریں گے کون آئے گا کون نہیں آئے گا. اس لیے جو بھی معاملات ہیں نا ہمیں UN سیکورٹی کاؤنسل میں ان کو طے کرنا ہے, جنرل اسمبلی میں نہیں دینا. یہاں تو سارے پاگل بیٹھے ہوئے, تھرڈ ورلڈ ریولوشنری سارے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے ہماری بات ماننی کوئی نہیں. تو that's why the United States decided that we are going to manage everything in the Security Council and other powers, Britain, France and so on. General Assembly میں نہیں پیش کرنا, we will be outvoted by the third world over there. اب they also were not going to take it lying down. یہ تو نہیں کہ وہ بھی کوئی کل کے چوچے ہیں جو ان کو پتہ نہیں کہ بھئی پالیٹکس کیسے کرنی ہے, امپائرز کیسے مینٹین کرنے ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ تھرڈ ورلڈ پروجیکٹ بناتے ہو, اسی بھی اٹلانٹک پروجیکٹ بناواں گے پاجی, اسی بھی میدان چ آ گئے. انہوں نے کہا G77 بنا دے ہو, اسی بھی G7 بناواں گے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے بنایا G7 in 73. At first it was informal and over time it became more and more formal. اس میں تھے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, UK obviously, کینیڈا, فرانس, جرمنی, اٹلی اینڈ جاپان. اب آپ پڑھ سکتے ہیں اس لسٹ کو اور آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ ساری بیسکلی کلونیل پاورز ہیں, جن کی بڑی بڑی کالونیز تھیں نا یہ وہی ہیں سارے. ٹھیک ہے, یہ سارے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اپنے ساتھ ایک ڈاکٹرن اٹیچ کی جو کہ ماؤنٹ پرلن سوسائٹی نے ڈیولپ کی. ماؤنٹ پرلن از ماؤنٹن ان سوئٹزرلینڈ, بڑا پیارا سا ماؤنٹن سا جو بھی ہے, کوئی نہیں وہاں جاتا. وہاں پہ فریڈرک ہائیک, ملٹن فریڈمن, لڈوگ وان میسس نے بیٹھ کے ایک نیا فلسفہ گڑھا مارکسزم اور سوشلزم اور ان سب چیزوں کے خلاف, جس کو آج ہم نام دیتے ہیں نیو لبرلزم. ٹھیک ہے, نام دیتے ہیں نیو لبرلزم. اس میں ایجنڈا جو تھا وہ یہ 3 پوائنٹ ایجنڈا تھا. ایک تو یہ کہ جو سوشل ڈیموکریٹک ویو ابھر چکی ہے ان دا فرسٹ ورلڈ, کہ جرمنی نے بہت کنسیشنز کی ہیں ورکنگ کلاس کو, برٹن نے کی ہیں, امریکہ کو بھی کرنی پڑی ہیں, فرانس میں لیفٹ سارا جایا ہوا ہے, اسکینڈینیوین سوشلزم, یہ سارا سلسلہ جو ہے نا اس کو کرنا ہے بھائی جان وائنڈ اپ. یہ ہمارے جو ہے نا جس کو کہنا چاہیے نا, ہم نہیں اس کو برداشت کر سکتے. مارکیٹ تیز تراش قسم کی کمپٹیشن ہونا چاہیے, ویلفیئر سسٹم ختم کرو. دس از بیفور اینی کرائسس. ان فیکٹ یہ ماؤنٹ پرلن سوسائٹی MPS 1940s میں ہی اپنے یہ کام کر رہی تھی. 40s کے بعد انہوں نے یہ بنا لیا تھا, ابھی ویلفیئر اسٹیٹ بنا بھی نہیں تھا کہ وہ یہ چیزیں لکھ رہی تھی. دا روڈ ٹو سرفڈم 50s کی کتاب ہے, ہائیک کی فیمس کتاب اینڈ سو آن. تو ایک تو سوشل ڈیموکریٹک ایجنڈا کو ختم کرنا ہے, دوسرا کمیونسٹ ایجنڈا کو دنیا کے اندر سے جو سوویت یونین, چائنا وغیرہ یہ وہ سارا سلسلہ اس کو ختم کرنا ہے. دیٹس پریٹی آبویس وائی دیٹس دا کیس. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ جو تھرڈ ورلڈ ایجنڈا ہے اس کو بھی ہم نے جو ہے نا سیدھا کرنا ہے, کہ یہ جو ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نیو انٹرنیشنل اکنامک آرڈر نیو جو ایک دم سے ابھر پڑا ہے, اس کو بھی ہم نے ذرا ٹھیک ٹھاک کرنا ہے. یہ بھی معاملہ گڑبڑیشن ہے, اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے.
اب اس میں جو اہم کردار تھا وہ آبویسلی ان پیٹرو ڈالرز کا تھا. میں نے آپ کو بتایا, دکھایا, ڈیٹا بھی شیئر کیا کہ کس طرح سے دی OPEC countries were making now billions and billions of dollars. 24 billion سے شروع ہوئے اور 257 billions of dollars پہ وہ پہنچ گئے تھے. ٹھیک ہے, they were making tons and tons of money. اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ان ڈالروں کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے. شیخوں کے پاس جو ڈالر آئے, پہلے تو انہوں نے خوب موجیں شوجیں بھی کی وغیرہ, پھر انہوں نے کچھ اپنے بینکس بونکس بھی بنائے, چلو ہم ایک سعودی عربین بینک بنا لیتے ہیں, ہم یہ بینک بنا لیتے ہیں. مگر مینلی ان کی بھی خواہش یہ تھی, اور وہاں سے گوروں کی بھی خواہش یہ تھی کہ یہ پیسے جو ہے نا یہ ہمارے پاس آنے چاہیے, واپس آنے چاہیے. IMF کے ڈائریکٹر وٹامین نے اس وقت یہ پروپوزل کیا کہ وی ہیو ٹو ٹیک, یعنی IMF شوڈ ٹیک چارج آف دا پیٹرو ڈالرز. کسی طرح یہ پیٹرو ڈالرز IMF کے پاس آئیں اور پھر IMF ان پیٹرو ڈالرز کو استعمال کرے گا قرضے دینے کے لیے. یہ تو نہیں ہوا. IMF کے اندر امریکہ بھی تھا, یورپ بھی تھا. امریکہ نے کہا لے جی IMF کیوں کرے, اسی کریں گے پہلے. IMF اگر کرے گا تو یہ یورپ کا بھی اس پہ کوئی تھوڑا سا کنٹرول آ جائے گا, اسی مر گئے ہیں. تو اس نے کہا کہ ہم پہلے کریں گے. تو انہوں نے اب کچھ بینکنگ اور فائنینشیل سیکٹر کے اندر ریفارمز کیے کہ جلد از جلد یہ ڈالرز جو ہے نا نیو یارک آئیں. North Atlantic banks took the initiative in December 1974. The US abolished its own controls on the entry and exit of finance capital. پہلے انہوں نے خود کنٹرول کر کے رکھا ہوا تھا کہ ادھر ادھر بین الاقوامی سرمایہ آگے پیچھے نہیں جا سکتا. اس سے 1929 کا اسٹاک مارکیٹ کریش ہوا ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ ہٹا دو, خیر ہے, آن دیو پیسے نو, جان دیو, آن دیو, کھول دو سارا سلسلہ. On May Day 1975, the US lowered the fences around the New York Stock Exchange to create a global market in equities and securities. اگر شیخ جو ہے وہ نیو یارک اسٹاک مارکیٹ میں آ کے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, آن دیو پیسے, آن دیو. اینڈ دس ون آؤٹ. سو انہوں نے بیسکلی کھول دیے ساری دروازے کہ یہ پیٹرو ڈالرز ہمارے پاس آئیں, اور شیخوں نے یہ فیصلہ کیا نیو یارک انویسٹ کرتے ہیں. لو جی 80% of the OPEC surplus income in 1974 came to the countries that ringed the North Atlantic, mainly the United States. So پیسے تو شیخوں نے حاصل کر لیے, مگر کون سے بینکوں میں رکھے, انہی کے بینکوں میں رکھ دیے جا کے. جب ان کے بینکوں میں اتنے سارے پیسے آئے تو ظاہری بات ہے انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ اب ان پیسوں کے ساتھ کیا کریں. مین وائل جنرل اسمبلی میں وہی ڈیبیٹ چل رہی تھی. نیو بھائی جان جو ہے وہ کہہ رہے تھے کچھ نیا کرنا ہے, انقلابی کرنا ہے. In 1974, at its sixth special session, the non-aligned movement submitted a draft declaration of the new international economic order, and they took up the Charter of Economic Rights and Duties of States, a document that was framed by UNCTAD since 72, Raoul Prebisch ke pure influence ke tahat. It passed now finally with 120 votes in favor and only 6 against. یعنی یہ جو نیو انٹرنیشنل اکنامک آرڈر ہے, نیو بھائی جان کو 120 ووٹ ملے, ٹھیک ہے جی, اور 6 ووٹ ان کے خلاف ملے. 10 ووٹ جو ہے انہوں نے کہا سانوں نہیں پتا کی کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے, اسی ووٹ ہی نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. The 6 who voted against NEO were Belgium, Denmark, Luxembourg, United Kingdom, United States and West Germany, all the former colonial powers. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں, ہمیں نہیں یہ چاہیے جو نیو بھائی جان کہہ رہے ہیں. وہ کس چیز کو چاہتے تھے؟ نیو والے یہ کہتے تھے کہ 17 کموڈیٹیز کے اندر ہم اوپیک ٹائپ کارٹل چاہتے ہیں. انہوں نے ایک کانفرنس بھی اس کے لیے آرگنائز کی, اگین ان سینیگال in 75. They wanted a producers cartel for 17 core commodities, جس میں آئل بھی ہوگا, جس میں منرلز بھی ہوں گے اور کئی ساری چیزیں ہوں گی, کہ ان چیزوں کی پرائسز بھی بڑھیں جس طرح آئل کی پرائس بڑھی ہے. They were really encouraged by the fact کہ آئل پرائسز بڑھانے میں وہ کامیاب ہیں, اور دیکھو عرب کنٹریز کی تبدیل ہو گئی ہے. تو اگر پاکستان ویٹ بیچ رہا ہے تو ہم کسی طرح ویٹ کی پرائس بڑھانے میں اگر کامیاب ہو جائیں تو ہم بھی بیٹر آف ہو جائیں گے. دیکھو نا, وہ گولیاں روکنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بھئی ہم نے ساری یہ گولیاں روک دینی ہیں, اب پتہ نہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں. مگر مس ایجنٹ اسمتھ بھی تو سو تو نہیں رہا تھا, اس نے بھی سوچا کہ بھائی جان اتنا آسان نہیں ہے. انہوں نے کہا اوپیک کو ہرانا بہت ہی ضروری ہے, اوپیک کو ڈیفیٹ کرنا ہے. In February 1974, the US set up the International Energy Program to unite the Atlantic world to reduce their energy dependence. کہ یہ تیل ہم خریدتے ہیں عرب سے,
اس کو کم کرنا ہے کسی طرح, ان پہ انرجی ڈپینڈنس نہیں ہونی چاہیے. شیئر ریزروز ان اے ٹائم آف ایمرجنسی, بلڈ پولیٹیکل یونٹی اینڈ سو آن. یہ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے G7 والے. اور 74 میں یورپین اینڈ نارتھ امریکن کنٹریز فارم دی انٹرنیشنل انرجی ایجنسی, اگین ود دا سیم تھنگ. اور یو ایس نے گولڈ اسٹینڈرڈ سے تو ہٹا دیا تھا, مگر ڈالر بیکیم دا نیو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کرنسی, اینڈ تھرو دا ڈالر, بیکاز یو نیڈیڈ ڈالرز ٹو ٹریڈ انٹرنیشنلی, کوئی بھی تجارت کرنی اس کے لیے ڈالرز میں ہوگی, تو انہوں نے یورپ کی اکانومیز کو امریکن اکانومی کے ساتھ اس طرح سے لنک اپ کر لیا. اور امریکہ کو اوبیسلی فائدہ یہ تھا کہ کوئی بھی اس کی انٹرنیشنل آبلیگیشن ہو, ڈیٹ کی آبلیگیشن ہو, ڈومیسٹک ہو یا انٹرنیشنل, ڈومیسٹک تو سارے کر سکتے ہیں, مگر انٹرنیشنل آبلیگیشن وہ ڈالر پرنٹ کر کے بھی پوری کر سکتا ہے, کوئی اور کنٹری یہ نہیں کر سکتا. دس از کالڈ اے ہارڈ کرنسی. تو اس طرح انہوں نے یورپ کو اپنے ساتھ جو ہے نا جوڑا, اٹلانٹک ورلڈ کو اپنے ساتھ جوڑا, اور کہا ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں. ہینری کیسنجر واز ون آف دا مین پیپل ہو واز لیڈنگ دس انیشیٹو. اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ یہ جو 70s کے اندر نظر آ رہا تھا نا ایک تھرڈ ورلڈ یونٹی, اس کو توڑنا ہے. Under US leadership, the G7 attempted to open up the fissures between the non-aligned movement and OPEC, and within the non-aligned movement states themselves. کہ جتنا ہم ان تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو توڑ سکتے ہیں اتنا اچھا ہے. Vijay Prashad writes, Kissinger resorted to an old colonial trick, divide and conquer. When oil prices rose, Kissinger sought out the non-oil producing states amongst the non-aligned movement, who had begun to feel the pinch as oil importers, calling these societies less developed countries, LDCs. Kissinger sought to peel them away from their unity with OPEC. یعنی وہ لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز کے پاس گیا, انہوں نے کہا یار شیخ تو اتنے پیسے کما رہے ہیں, تمہارا تو ستیہ ناس ہو رہا ہے, تم کیوں اس میں لگی جا رہے ہو, مری جا رہے ہو, تم ہمارے ساتھ آ جاؤ, ٹھیک ہے, ڈونٹ گو ود دس نان الائنڈ موومنٹ اسٹف, کم ود اس. This is where the whole concept of the fourth world was created. Kissinger wrote, we should try to break the unholy alliance between the LDCs and OPEC. This is what he wanted. کہ ان کا alliance جو ہے وہ ٹوٹنا چاہیے. At the November 1975 summit of the Atlantic States, Kissinger openly declared the US view, quote, we agree on the need for cooperation with producers. With cooperation, we can separate the moderates from the radicals within OPEC, the LDCs from the OPEC countries, and prevent a lot of other PECs. PEC سے اس کی مراد یہ ہے پروڈیوسر ایکسپورٹنگ کوآپریٹیوز ایکسیٹرا, کہ اوپیک لائک کموڈیٹی کارٹلز کو ہم نے توڑنا ہے, یہ اور نہیں بننے چاہیے, تو ان کو آپس میں جو ہے نا تقسیم کرنا ہے. Rockefeller and this foundation went after NEO and its authors, جن کو انہوں نے نام دیا the revolutionary left and radical politicians, unquote, who had called, quote, most persistently for punitive taxes and crippling regulations of multinational corporations. ان کو ذرا آئسولیٹ کریں آپ, ہیں کم بخت ریڈیکلز. جرمنی کا بھی یہی نقطہ نظر تھا, اگرچہ جرمنی کے اندر ایس پی ڈی کی حکومت تھی. ایس پی ڈی از دا سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف ڈوئچلینڈ. یہ وہ پارٹی ہے جو کارل مارکس اور اینگلز نے کسی زمانے میں بنائی تھی, مگر obviously it had gone a long way from its time. So Helmut Schmidt کہتا ہے, quote, پڑھو ذرا, many of the developing countries have to depend on one single crop. We must find a way to break up the unholy alliance between the LDCs and OPEC, but we cannot say so in so many words. یہ ہم کہہ نہیں سکتے پبلک میں جا کے, یہ اسٹریٹجی ہماری ہے. But we cannot say so in so many words. We should do this in the CIEC, the Paris process, by discussing the balance of payments problems of the less developed countries and showing how they are being damaged by this situation. We can make the point that the newly rich countries have to take part in a new developmental aid in accordance with their new riches. We will also have to convince the LDCs of our genuine interest in their well-being by helping them in the area of raw materials. Our object should be to sever the LDCs from OPEC. اس سے زیادہ کلیئر بات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے سب نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جو پیرس میٹنگ ہونے جا رہی ہے 77 میں, اس میں یہ ہم نے سب کرنا ہے. میں بھی آپ کو بتاتا ہوں پیرس میٹنگ میں کیا ہوا. 77 میں پیرس کے اندر نان الائنڈ موومنٹس, ڈیولپڈ کنٹریز وغیرہ سب کی ایک میٹنگ ہوئی, جو کہ پریپیریٹری میٹنگ تھی فار دا یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی, جو آگے آ رہی تھی. اس میں ورلڈ بینک کے نمائندے بھی آئے ہوئے تھے, آئی ایم ایف کے نمائندے بھی آئے ہوئے تھے, اس میں اکنامک منسٹرز, فائنانس منسٹرز وغیرہ وغیرہ بڑے مختلف قسم کے لوگ آئے ہوئے تھے.
اور وہ کئی مہینے نیگوسیشنز چل رہی تھیں, اور سارا ایفرٹ ان لوگوں کا یعنی کہ G7 کا یہ تھا کہ اس 77 کی میٹنگ میں ہم نے جو ہے نا ان کو سیپریٹ کر دینا ہے, اوپیک کو اور LDCs کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دینا ہے. اور مورل آف دا اسٹوری یہ ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو گئے. 77 کی نیگوسیشنز میں جو پیرس میں ہو رہی تھیں اس میں انہوں نے ایسے اپنے کارڈز کھیلے کہ انہوں نے LDCs سے کہا, لیس ڈیولپ کنٹری سے یہ کہا کہ بھئی یہ جو اوپیک والے ہیں یہ تو آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں, ہم آپ کے اچھے خیر خواہ ہیں وغیرہ. تو اس کی وجہ سے جو نان الائنڈ موومنٹ تھی اس میں دراڑ پڑ گئی. ایک تو لیٹن امریکہ نے بڑی مشکل سے نارتھ امریکہ کے ساتھ اگریمنٹس طے کی تھیں آن کافی اینڈ ادر تھنگس جو لیٹن امریکنز ایکسپورٹ کیا کرتے تھے. دے ڈڈنٹ وانٹ کہ یہ اگریمنٹس جو ہیں وہ ڈیمیج ہو, تو لیٹن امریکنز نے کہا بس یہ اتنا ہم کر سکتے ہیں, اس سے آگے نہیں جا سکتے. دوسرا جو عرب شیخs تھے, اور دوسری طرف لیبیا اینڈ الجیریا, لیبیا اینڈ الجیریا زیادہ لیفٹ اسٹیٹس تھے, اور عرب اسٹیٹ سعودی عربیہ وغیرہ یہ بڑے کنزرویٹو قسم کے اسٹیٹس تھے. تو لیبیا اور الجیریا کے لیے یہ ساری نان الائنڈ موومنٹ تو بیسکلی ایک اینٹی کلونیل پوری ریولوشن کو ریپرزینٹ کرتا تھا, جبکہ سعودی عربیہ, قطر, کویت وغیرہ جیسے اسٹیٹس کے لیے یہ صرف ایک فائنینشیل ڈیل کا معاملہ تھا, اس سے زیادہ نہیں کوئی بڑی بات تھی. تو ان کا بھی آپس میں اتحاد جو ہے وہ ٹوٹ گیا, اور جو بیسکلی شیخ تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی ہم جو ہے وہ مزید اب اس معاملے کو پریس نہیں کریں گے. So 77 was a disaster for the non-aligned movement. It is the Paris negotiation where, frankly, the non-aligned movement, the front that they had created, was basically broken by Kissinger, by Helmut Schmidt, by the G7 countries, their ministers and so on. The third world countries could not agree on a common program, and they managed to split them up and so on. This is basically what happened. Meanwhile, ایران جو کہ ان کا بڑا ایلائی آف ایلائز ہوتا تھا, شاہ آف ایران پہ بڑی وہ ناز کیا کرتے تھے, وہاں پہ ایک انقلاب ہو گیا, دی ایرانین ریولوشن لیڈ بائی آیت اللہ خمینی. اس سے ایک اور اکنامک کرائسس شروع ہو گیا, دا سیکنڈ آئل شاک ایکسیٹرا. بٹ بائی دس ٹائم دے ور کوائٹ ریڈی, دے ور ریڈی فار دس شاک, اور انہوں نے کہا کہ ہم اس اسٹیگنیشن کو استعمال کریں گے فار ری نیگوسیٹنگ دی انٹائر ڈیل. اب کیونکہ انہوں نے نان الائنڈ موومنٹ کو ڈیفیٹ کر دیا تھا ایک دفعہ, تو ان کو پتا تھا کہ اب ہم پوزیشن میں آ گئے, اب ہم ٹاپ پوزیشن میں آ گئے, اب ہم اس پورے معاملے کو ریپ اپ کر سکتے ہیں آسانی سے, نو پرابلم. یو ایس نے آلموسٹ امیڈیٹلی عراق کو پش کیا, صدام کو پش کیا انٹو اے وار ود ایران, کہ آپ جو ہے نا جنگ کر دیں, ہم آپ کو ہتھیار دے دیں گے, فکر نہ کریں. لو جی, عراق نے, سعودی عربیہ نے اس کو بیک کیا, عراق نے جنگ کر دی ایران سے. اور مزید یہ کہ جب ایران ہارنے لگا تو امریکہ نے کہا نہیں 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 نہیں, اتنی جلدی نہیں ہارنا, تو امریکہ نے ایران کی مدد کرنی شروع کر دی, کیونکہ کیسنجر کی اسٹریٹجی تھی اٹ از اے پٹی دے کانٹ بوتھ لوز. میں تو چاہتا ہوں یہ دونوں دے بلیڈ ایچ ادر ٹو ڈیتھ, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو مار مار کے پھاوے ہو جائیں. اور سیڈلی یہی کچھ ہوا. 10 سال ایران عراق وار چلتی رہی, اور انہوں نے ایک دوسرے کو مارا, اور مڈل ایسٹ کو فرینکلی دے لیفٹ اٹ ان ٹیٹرز. دیٹ وار بیسکلی ڈسٹرائڈ, وہ جو سالیڈیرٹی اور یونٹی وغیرہ تھی نا ساری ختم. All of it was basically now sadly over. اب G7 اور ان کے لیڈران, دیکھو نا, اینو کہندے نے سیاست, تسی تے ایویں سیاست پڑھتے رہندے ہو, سیاست کھیڈتے نے, انہوں نے پتہ ہے سیاست کیویں ہوندی ہے. اب انہوں نے کہا لو جی اب ہم تیار ہیں ٹو گو آن دی اوفینسو. اوفینسو شروع کیا مارگریٹ تھیچر, رونلڈ ریگن نے. پہلے اپنے اپنی کنٹریز کے اندر, مثال کے طور پہ امریکہ کے اندر ایک ایئر ٹریفک کنٹرولرز کا یونین تھا. ایئر ٹریفک کنٹرولرز وینٹ آن اسٹرائک. حالانکہ ایئر ٹریفک کنٹرولرز کا یونین انتہائی جس کو کہنا چاہیے نا اسکلڈ ورکرز کا یونین ہے, تو لہٰذا اسکلڈ ورکرز اکثر بڑے کنزرویٹو ووٹرز ہوتے ہیں. وہ ریپبلکن پارٹی کے ہی ووٹرز تھے, کنزرویٹو ووٹرز تھے, مگر ریگن نے کہا انہاں دی ایسی تیسی انہاں توڑ دیو, اس نے وہ اسٹرائک توڑ دی. اسی طرح مارگریٹ تھیچر کے انگلینڈ کے اندر ایک بہت بڑی اسٹرائک ہوئی, بڑی ریڈیکل اسٹرائک تھی, مائن ورکرز یونین اینڈ سو آن. انہوں نے کہا ہم نے ساری مائننگ شائننگ جو ہے نا اس کو پرائیویٹائز کر دینا ہے. آرتھر اسکارگل ان کا اپوننٹ تھا اس کے اندر, انہوں نے کہا اس کو ہم نے سارے کو وائنڈ اپ کر دینا ہے, پرائیویٹائز کر دینا. بڑی لڑائی ہوئی, سال لڑائی چلی. تو خیر وہ قصہ کسی اور وقت آپ کو سناؤں گا, مگر بیسکلی دے بروک دا پاور آف دا یونینز ان دیئر اون کنٹریز. اینڈ دین ناؤ دے ڈیسائیڈڈ کہ یہ جو شاکس ہیں ان کو ہم استعمال کریں گے ٹو ریسٹرکچر دا ورلڈ اکانومی ایز اے ہول. اور وہ ریسٹرکچرنگ وہی تھی جو مونٹ پرلن سوسائٹی
یعنی کہ جو نیو لبرلز فریڈرک ہائیک اور لڈوگ وان میسس اور اتنے جو سارے نیو لبرل بھائی جان ہیں ان کے کہنے پر تھی کہ ہم فری مارکیٹس لے آئیں گے, ہم ڈی ریگولیشن کریں گے, ویلفیئر اسٹیٹ کو بھاڑ میں جائے, ہم پبلک سیکٹر کو سروسز کو پرائیویٹائز کریں گے, ہیلتھ کیئر ہو, ایجوکیشن ہو, یوٹیلیٹیز ہو, یہ سب کچھ پرائیویٹ کنٹرول میں دے دیں گے, گورنمنٹ کا سائز چھوٹا کریں گے, آسٹیریٹی کریں گے, ملٹری بجٹس تو بڑھتے رہے مگر جو میڈیکیڈ میڈیکیئر اس طرح کی چیزیں دے رہے ہیں وہ سارا کچھ ختم کرو, گلوبلائزیشن کرو. اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ ٹیرفس جو ہیں دنیا کے اندر جو ہے نا ان کو گرانا ہے ہم نے, ٹریڈ بیریئرز ختم کرنے, ریسٹرکشنز آن کیپٹل موومنٹس, ملٹی نیشنل کمپنیوں کے پاس کھلی اجازت ہونی چاہیے, اندر جائیں باہر جائیں جو مرضی کریں, یہ سارا کچھ جو ہے نا سارے بیریئرز ہم نے توڑنے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ایک پوری ایڈیالوجی انہوں نے سماج میں پھیلائی, اور اس ایڈیالوجی کو کہتے ہیں پک یور سیلف اپ ود یور اون بوٹ اسٹریپس. کبھی آپ نے ٹرائی کیا ٹو پک یور سیلف اپ ود یور اون بوٹ اسٹریپس؟ یعنی کہ وہ ایڈیالوجی یہ ہے کہ یو آر ریسپانسبل فار یور اون پاورٹی. اگر آپ نے اپنی غربت سے باہر نکلنا ہے تو آپ کو پتہ نہیں کوئی انٹرپرینور بننا پڑے گا. مثالیں دیتے تھے کہ دیکھو وہ آنڈے بیچ رہا ہے چھوٹا سا لڑکا, کتنا زبردست انٹرپرینور ہے, آپ بھی ایسے ہو سکتے ہیں. لمبے لمبے وہ جو سیشن نہیں ہوتے, کیا کہتے ہیں اس کو آپ لوگ, موٹیویشنل اسپیکر, خیر وہ موٹیویشنل اسپیکر آئے گا, oh yes you can do it, you can come out of your poverty, you can pick yourself up from your own bootstraps. کوئی فرق نہیں پڑا اس سے. بات یہ تھی کہ سوائے اس کے کہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں وہ اور موٹے ہو گئے, انہوں نے خوب پیسے کمائے اس میں سے, مگر فرینکلی وہ جو سارا قصہ کہانی تھا نا اس کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ نہیں تھا ٹو گیو یو دا موٹیویشن ٹو ڈو سم تھنگ, وہ یہ تھا کہ یو آر ریسپانسبل فار یور اون پاورٹی. آج بھی جارڈن پیٹرسن ٹائپ لوگ یہی کہہ رہے ہیں. ایک طرف پورا ویلفیئر اسٹیٹ سلیش ہو رہا ہے, ایک طرف پورا اکنامک اسٹرکچر چینج ہو رہا ہے جس کی وجہ سے واسٹ ان امپلائمنٹ پیدا ہو رہی ہے. دوسری طرف آپ نے ڈسٹریکٹ کرنا ہے لوگوں کو, یہ نہیں بتانا کہ وہ جو اکنامک ریسٹرکچرنگ اس کی وجہ سے تم انمپلائڈ. اگر آپ سڈنلی آپ اچھا بھلا کام کر رہی ہیں, 30 سال سے آپ ایک فرم میں کام کر رہی ہیں, اوپر سے کوئی اکنامک پالیسی چینج ہوئی, ٹھک کر کے آپ کو انہوں نے باہر نکال دیا. اب آپ کہیں گے کہ ظاہری بات ہے آپ کہیں گے کہ اکنامک پالیسی غلط ہے, آئی ایم انمپلائڈ ناؤ. تو آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا ہے, آپ کو یہ بتانا ہے حاجرہ موٹیویٹ یور سیلف, یہ دیکھو تم اپنی سی وی بہتر کرو, یہ دیکھو تم اس طرح انٹرویو میں جایا کرو, تم یہ والی ٹائی پہنا کرو, یہ تم وہ والی ٹوپی پہنا کرو تو ٹھیک ہو جائے گا سارا کچھ. ظاہری بات ہے آپ ٹائی ٹوپی تو نہیں پہنتی, مگر یو گیٹ دا پکچر رائٹ, کہ یو نو کسی طرح سے میک اٹ ساؤنڈ لائک یو آر ریسپانسبل فار یور اون پاورٹی. دس از اے ویری سینٹرل پارٹ of neoliberalism as an ideology, and it still very much exists, which is why you see the prolific presence of motivational speakers. Debt crisis though was what was really going on in the third world. اب جو پیٹرو ڈالر 70s میں آ گئے ان کے پاس, تو بینکس نے اگریسولی یہ کہا کہ ہم یہ پیسے انڈسٹریلسٹ کو نہیں دیں گے. انڈسٹریلسٹ کے پاس تو کیپیسٹی بھی نہیں اتنے پیسے لینے کے لیے. بلینز آف ڈالرز آ رہے ہیں ان بینکس کے اندر, رائٹ. کن کو دیں گے؟ ہم ملکوں کو دیں گے, گورنمنٹس کو قرضے دیں گے. گورنمنٹ تو ڈیفالٹ نہیں کر سکتی, گورنمنٹ ڈیفالٹ کرے گی تو کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لے گی کہ کہیں نہ کہیں سے پیسے اکٹھے کر کے ہمیں واپس دے دے گی. تو یہی انہوں نے کرنا شروع کیا, اور اس کے لیے انہوں نے لنڈن انٹر بینک آفرڈ ریٹ لائبور کو استعمال کیا. وہ کیا ہے؟ وہ ایک فلوٹنگ انٹرسٹ ریٹ ہے جو بار بار چینج ہوتا رہتا ہے, مگر اس کے بارے میں بڑے اسکینڈل ہیں. ابھی ریسنٹلی بھی اسکینڈل آئے. اسکینڈل اس کے بارے میں یہ ہے کہ بینکس کے پاس اس حوالے سے انسائڈر انفارمیشن بھی ہوتی ہے, وہ اس کو مینیپولیٹ بھی کرتے ہیں, اور اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں اس مقصد کے لیے ٹو گیٹ دا بیسٹ ڈیلز پاسبل. بینکرز ہیں, آئی لائک ٹو کال دیم بینکرز, بٹ اینی وے. تو اسی پیریڈ کے اندر اب کموڈٹی پرائسز, آئل, منرلز, کافی 80s کے اندر کلیپس ہونی شروع ہو گئی. وہ پروڈیوسرز کوآپریٹیوز نہیں قائم ہوئے, اوفینسو پہ فرسٹ ورلڈ آ گیا, G7 ایکسیٹرا. اور اب سب سے بڑا جھٹکا ملا which is called the Volcker shock. وولکر بھائی جان جو تھے وہ فیڈرل ریزرو کو ہیڈ کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ میں یہ جو بڑا سا ڈریگن ہے نا, وہ سمجھتے تھے اپنے آپ کو, کیا نام تھا اس کا, جو ڈینیریس ٹائگیرین اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے, اور انہوں نے کہا I'm going to slay the inflation dragon. یہ جو انفلیشن کو مارنے والا سلوگن تھا نا, یہ بیسکلی سلوگن ہی تھا نیو لبرلزم کا. Oh, I'm going to slay it. How am I going to slay it? I'm going to raise the interest rates sharply to combat inflation. اس نے جب انفلیشن ریٹ بڑھائی تو سرکار جو تھرڈ ورلڈ ڈیٹ تھی وہ ڈالرز میں تھی, وہ ایک دم سے اسکائی راکٹ کر گئی. ویلیو آف ڈالر جب چینج ہوا, ایسا برا شاک پڑا تھرڈ ورلڈ کو جس کی حد صاحب جھٹکا پڑا بری طرح سے. جاپانیوں نے کہا بھائی جان کیا کر رہے ہو,
یار یہ تو زیادہ ایکسٹریم ہو گئے ہو. جاپانیوں نے کہا ریگن کو کہ وی آرگیوڈ that the high interest rates were certainly exacerbating the third world debt problem and calculated that if US interest rates declined by only 1%, yaar 1% kam kar do, Latin America's burden of debt service would be reduced by $4 billion a year. یہ انہوں نے بتایا. تو انہوں نے کہا جی ہم نے واشنگٹن کو جا کے کہا کہ ہم نے یہ میتھ کی, تو آپ کو پتہ نا جیپنیز میتھ میں بڑے اچھے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا دیکھیں جی یہ ہم نے میتھ کی ہے, تو آپ پلیز ان کو تھوڑے سے 1% سے معافی دے دیں, ان کو بلینز آف ڈالرز کا فائدہ ہو جائے گا. واشنگٹن نے کہا چکر ہی کوئی نہیں, تہاڈا کی خیال ہے اسی میتھ نہیں کر سکتے, اسی بھی پھڑے ہوئے نے چنگے چنگے جاپانی قسم کے لوگ. اب آپ خود ہی دیکھیں کہ حال کیا ہوا, پھر ڈیٹ کرائسس کس طرح ہوا. Non-OPEC third world states held external debts amounting to $130 billion in 1973. In 1982, suddenly, it went all the way up to $612 billion. It skyrocketed. In 1979-80, the combined capital account of the third world states ran a surplus of $85.7 billion. Surplus ho raha tha pehle. Between 81 and 84, the states went into a deficit of $54.8 billion. The current account deficit rose phir aage in 84 to $233 billion and then spiraled. So you understand now کہ یہ سارا کچھ بیکاز ڈالرز میں ایکسچینج ہو رہا ہے. ڈالرز کو جب آپ مینیپولیٹ کرتے ہیں سارے ٹرمز آف ٹریڈ ود ان اے سیکنڈ آپ اپنی ڈومیسٹک اکانومی میں چینج کر رہے ہیں, پوری انٹرنیشنل اکانومی پہ اثر ہو جاتا ہے. ان فیکٹ ایون دی IMF ایڈمیٹڈ دس کہ اس میں تھرڈ ورلڈ کا کوئی قصور نہیں. جی ہاں زویا آپ تو سو رہی ہیں, اٹھیں. IMF نے خود کہا کہ یہ بیچارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا قصور نہیں ہے. اپنی انٹرنل رپورٹ میں لکھتے ہیں کوٹ, the fund's 1979 annual report concurred nothing that the balance of payments deficit of the non-OPEC third world states could not be blamed principally on internal factors such as the GSME or state-centered development. Rather, the IMF argued that the financial instability was a result of the deteriorating terms of trade, the prices of raw materials declining in relation to those of industrial products, and of the rise in the interest payments against the debt incurred by the NAM states. یہ غور سے سننے والی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں ٹویٹر پہ لکھتا ہوں کہ IMF نے ہمیں ڈیٹ ٹریپ میں پھنسا دیا, تو کوئی نہ کوئی کہتا تانوں کہنے کہ ایسے تسی IMF تے کول جاؤ بہو. تو بات یہ ہے کہ they don't understand how international finance is working, کہ کس طرح سے آپ کو ٹریپ کیا. IMF خود کہہ رہا ہے کہ تاثیر کی کریے کرنا پہ گیا سی, ٹھیک ہے نا. So now neoliberalism went on steroids. Countries began to default one after the other. انہوں نے بیل آؤٹ لونز اگر دینے شروع کیے تو انہوں نے کہا بیل آؤٹ لونز آپ کو ملیں گے مگر you will have to cut public spending, you will have to privatize industries, you have to open markets to foreign investments. IPPs کو اپرچونٹی دو پاکستان کے اندر, ریکو ڈیک کو اپرچونٹی دو پاکستان کے اندر, رائٹ. ہمارا 46% پہ ٹیرف ہوتا تھا ایون ان ضیاء پیریڈ, وہ 8% سے پہ آ گیا. انہوں نے کہا گراؤ اس کو, 1995 کی بات ہے, گراؤ اس کو, ختم کرو. آج بھی یہ آرتھوڈاکسی چل رہی ہے. جب بھی آپ اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں کورس لیں گے وہ آپ کو یہی پٹھی پڑھا دیں گے, یہ شاباش. The now despondent third world states turn to private capital markets to finance their various initiatives. IMF سے تو آپ 3 بلین کا قرضہ لے رہے ہیں, 3 بلین سے تو آپ کی بات نہیں بن رہی. وہ 3 بلین جو قرضہ آپ IMF سے لیتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ IMF آپ کو گرین لائٹ دیتا ہے. جب IMF آپ کو گرین لائٹ دیتا ہے تو پھر آپ کمرشل لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, اور وہ کمرشل لون 3 بلین کا نہیں ہوتا اوور آل, وہ اس سے ڈبل ٹرپل بھی ہو سکتا ہے, وہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس طرح آپ اپنی ڈیٹ آبلیگیشن پوری کرتے ہیں. IMF سے نہیں کرتے. IMF صرف گیٹ کیپر ہے, مینلی گیٹ کیپر کا کردار کرتا ہے. Now poor Neo was in tatters. چائنا صرف بچا رہا کیونکہ چائنا نے پہلے اپنے آپ کو ڈی لنک کر لیا تھا, تو اس پہ کوئی خاص اثر نہیں ہوا. کرسٹین لیگارڈ جیسی خواتین کو وہ ہمارے سامنے بٹھا دیتے تھے, ہم ویسے ذرا انڈر پریشر آ کے میم صاحب جیسے آپ کہتے ہیں آپ کی بات مان لیں گے, بس چپ ہو گئے واپس آ جاتے تھے. اور فرینکلی ہماری ایلیٹ کو فرق بھی نہیں پڑتا تھا کیونکہ انہوں نے جو پیسے ہیں وہ خود تو نہیں دینے, وہ تو ٹیکسز سے پورے کرنے ہیں, وہ تو سبسڈیز کاٹ کے پورے کرنے ہیں. ان کی اپنی لائف سٹائل پہ کوئی خاص اثر, ہماری لائف سٹائل, میری لائف سٹائل پہ کوئی خاص اثر نہیں ہونا, وہ تو عوام کی لائف سٹائل پہ اثر ہونا ہے نا.
اب ایک نیا قسم کا کیپٹلزم کھلنا شروع ہوا بیسڈ آن مکیلاڈوراز. کسی نے سنا ہے کیا ہوتا ہے؟ So these are kind of like sweatshops created in Mexico, on the north of Mexico. American capital just goes across the border. یہ امریکہ ہے نا, تو یہ میکسیکو میں چلے گئے, ٹھیک ہے, اور وہاں جا کے وہ اپنا پلانٹ وغیرہ لگا لیتے ہیں, اور پھر وہیں سے بارڈر کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, وہیں سے وہ پھر امریکہ میں بھی لے آتے ہیں اپنا جو سامان وغیرہ وہ بناتے ہیں. انہوں نے اب تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو یہ کہنا شروع کیا, the only way out of the debt crisis for you people in Pakistan was to earn foreign exchange from higher net exports. ایکسپورٹ بڑھاؤ بھائی, پھر پیسے کما لینا. Sales of raw materials of labor intensive manufactured products and of the public sector to foreign investments وغیرہ وغیرہ. Special economic zones بناؤ, export processing zones بناؤ, ایسا کرو کہ اپنے environmental laws ختم کر دو, ایسا کرو کہ اپنے لیبر laws کو ذرا پاسے کرو. یہ جو special economic zones ہیں environment اور یہ جو ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز ہیں, ان کی کیا بات ہے؟ ان کی بات یہی ہے, کوئی ٹریڈ یونین نہیں ہوگا, کوئی کلیکٹو بارگیننگ اتھارٹی نہیں ہوگی, کوئی لمز کا اسٹوڈنٹ آئیڈیلسٹ قسم کا جا کے یہ نہیں کہے گا کہ اچھا کیسے حالات ہیں یہاں پہ. نو وے, ٹھیک ہے, ادھر جو مرضی جس طرح مرضی چلیں گے, ہماری مرضی سے چلیں گے, اور گورنمنٹ اس میں انٹرفیئر نہیں کرے گی. ایک طرح سے گورنمنٹ نے ان اسپیشل اکنامک زونز میں اپنی سوورینٹی جو ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیز کو دے دی. اپنے قوانین جو بنے ہوئے ہیں, انسٹیڈ کہ ہم ان قوانین کو چینج کریں, انہوں نے کہا یہ آپ کا قانون ہے ہوئے پیا, مگر یہ اسپیشل اکنامک زون میں اپلائی ہی نہیں ہوئے گا. پورے پاکستان میں ایک قانون ہے, آپ اسپیشل اکنامک زون ڈکلیئر کر دیں, وہاں اپلائی نہیں ہوگا. تو وہاں آ کے پھر ملٹی نیشنل کمپنی انویسٹ کرے گی. اب کیا ہونا تھا اس کے حوالے سے؟ رائٹس, فساد, دنگا وغیرہ. آپ دیکھیں وینیزویلا کے اندر when in 1989 President Carlos Andrés Perez implemented IMF backed fuel price hikes and transport fare increases, تو widespread looting, violence, police crackdowns شروع ہو گئے, اور hundreds to thousands of deaths occurred. ہزاروں لوگ مارے گئے, رائٹس اتنے سخت ہوئے. پھر Argentina 1989 and also in 2001, 2002, it suffered devastating economic collapse after following IMF policies, leading to bank runs, unemployment, riots, poverty climbed from 42% to 53% in 6 months. 6 مہینے میں poverty یوں ایک دم سے اوپر گئی. Government defaulted on its debt and saw multiple presidents resign in rapid succession. پورا political crisis پیدا ہو گیا. Bolivia, water wars of 2000, 2003, gas wars, etc. IMF نے water کی privatization کو back کیا as poor communities lost access to affordable water. In 2003, gas exports benefiting foreign corporations میں gas war شروع ہو گئی. Violent protests and the president had to resign. Brazil 1980s to 90s, Mexico 94, peso crisis, workers' strikes, protests throughout the 1980s. میکسیکو کے اندر 94 میں IMF پالیسیز کی وجہ سے میسو لے آفس, رائزنگ پاورٹی لیڈنگ ٹو وائڈ اسپریڈ موومنٹس اینڈ انریسٹ. اسی کا نتیجہ ہے کہ پورے لیٹن امریکہ میں آج ایک پنک ٹائیڈ ہے. یہ پنک ٹائیڈ فیمنسٹ نہیں ہے, اس کو پنک اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ریڈ نہیں ہے اس طرح سے کمیونسٹ ٹائپ, مگر پنکو ٹائپ ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ بہتر ہونا چاہیے. وینیزویلا میں ہوگو شاویز اینڈ ناؤ ماڈورو از ان پاور. ماڈورو. بولیویا میں ایوو مورالیس اینڈ لوئی آرک, اینڈ برازیل میں لولا ڈی سلوا, میکسیکو میں اینڈریس مینوئل لوپیز. ابھی کلوڈیا شائنبام از ان پاور, شی ہیز انکریڈبلی ہائی اپروول ریٹنگز, فرسٹ ویمن پریزیڈنٹ ان میکسیکو, کمال کر دیا اس نے. چلی, گیبریل بورک جو کہ 36 سال کا نوجوان ہے, پریزیڈنٹ بن گیا, حالانکہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھا. ہمارا علی جان بھی کہتا ہے میں بھی بورک ٹائپ سٹائل میں آ گیا ہوں. گوستاوو پیٹرو ان کولمبیا, جس نے فلسطین کے حوالے سے اتنی زبردست اسٹیٹمنٹس دی, واز ون آف دا فرسٹ ٹو سے کہ اسرائیل سے ہم نہیں دوستی کریں گے, کٹی ہماری. ہنڈورس, زیامارا کیسٹرو, اوروگوائے, اورسی اینڈ سو آن. سو دس از اے ہیوج ٹائیڈ ان لیٹن امریکہ. پورے لیٹن امریکہ میں لیفٹسٹ گورنمنٹس بیسکلی آ چکی ہیں کیونکہ IMF نے ایسی تباہی کی ہے تھرو آؤٹ دی 80s اینڈ 90s. نائجیریا میں بھی یہی معاملہ تھا. 89 کے اندر آسٹیریٹی میجرز لیڈ ٹو انکریزڈ فیول پرائسز, ہائر کاسٹ آف لیونگ, کٹس ان پبلک سروسز, پرومپٹنگ اسٹوڈنٹس اینڈ ورکرز ٹو ڈیمونسٹریٹ نیشن وائڈ. کینیا میں 2024 میں فائنانس بل پروٹیسٹ ہوئی. کینیا, یہ دس از 2024 لاسٹ ایئر, میسو رائٹس ان کینیا. پتہ نہیں آپ نے ٹی وی پہ دیکھے کہ نہیں دیکھے. دے ور آل اگینسٹ دی IMF.
یہ دیکھو کچھ رپورٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی ان پالیسیز کا تھرڈ ورلڈ پہ رزلٹ کیا ہوا. فرسٹ ورلڈ پہ تو ہمیں پتہ ہے رزلٹ کیا ہوا. رزلٹ یہی ہوا کہ وہ جو پوری نان الائن موومنٹ تھی وہ اس کو کرش کر دیا, اس کو توڑ دیا, اس کو آپس میں تقسیم کر دیا, ڈیوائڈ اینڈ رول کر دیا. یہ رپورٹ ہے ایکشن ایڈ کی. ایکشن ایڈ والے کہتے ہیں دس از اے ویری بگ این جی او آل اوور دا ورلڈ. دے ڈو اے لاٹ آف obviously reports and so on. وہ کہتے ہیں structural adjustment programs in the 1980s were widely agreed to have led to a lost decade in Africa. پورا decade lost ہے, ختم ہے, ادھر کوئی ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہوئی. And yet the IMF continues to adhere to the cult of austerity. آج بھی اس کلٹ میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کو ساری پالیسیز کا رزلٹ کیا ہے. Despite mounting evidence that it has stifled economic development and human development across Africa. اس سے زیادہ سخت کوئی الفاظ لکھ سکتا تھا. اور یہ کوئی ریڈیکل آرگنائزیشن نہیں ہے, کہہ رہے ہیں تباہ کر دیا افریقہ کو آئی ایم ایف والوں نے. کہتے ہیں globally 6 billion people are now facing austerity, largely owing to the IMF's reluctance to accept that its economic model has failed. مانتے ہی نہیں. پاکستان کو دیکھ لیں, ہم بھی کری جا رہے ہیں austerity کری جا رہے ہیں. رزلٹ کیا ہے؟ پاورٹی بڑھی جا رہی ہے, گروتھ بھی کوئی نہیں ہو رہی. زیادہ سے زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں جی 12% انفلیشن تھی اب 11 ہو گئی ہے, خوش ہو جائیں آپ. نتھنگ. آکسفیم والے کیا لکھتے ہیں؟ وہ بھی کوئی ریڈیکل آرگنائزیشن نہیں ہے, کوئی ریولوشنری آرگنائزیشن, کوئی امیر کال کبرال کی طرح دے ناٹ اوور تھروئنگ دا ہول ورلڈ اور سم تھنگ لائک دیٹ. وہ کہتے ہیں کہ 43 out of 55 African Union member states face public expenditure cuts totaling $183 billion over the next 5 years. اتنی تو ان کو ایڈ بھی نہیں مل رہی جتنی وہ خود ہی کٹ کری جا رہے ہیں. جو پبلک پہ اسپینڈ ہونا تھا سب کٹ ہو گیا. In West Africa, 14 out of 16 West African governments intend to cut their national budgets by a combined almost $70 billion between 2022 and 26. Burkina Faso is to cut its budget by 2.9 billion, Nigeria as much as 30 billion. Kenya and the IMF agreed کہ 2.3 billion loan program آپ کو ملے گا, which includes a 3-year public sector pay freeze and increased taxes on cooking gas and food. More than 3 million Kenyans are facing acute hunger as the driest conditions in decades spread a devastating drought across the country. Nearly half of all households in Kenya are having to borrow food or buy it on credit. اندازہ کریں کنیا کو کیسا تباہ و برباد کیا. 9 countries including Cameroon and Senegal are being required to introduce or increase the collection of VAT, value-added taxes, which often apply to everyday products like food and clothing and other things. And it always falls disproportionately on poor people. ہم بھی لگائی جا رہے ہیں, جنرل سیلز ٹیکس لگا دو, یہ لگا دو. سوڈان سوچو, where nearly half the population is living in poverty, 50% وہ لوگ poverty میں رہ رہے ہیں, has been required to scrap fuel subsidies which will hit the poorest hardest. The country was already reeling from international aid cuts, economic turmoil and rising prices for everyday basics such as food and medicine before the war in Ukraine started. Over 14 million people need humanitarian assistance, almost 1 in every 3 people, and 9.8 million are food insecure in Sudan, which imports 87% of its wheat from Russia and Ukraine. ادھر بھی structural adjustment policies اور austerity کرو. Heartless یار. 10 countries including Kenya and Namibia are likely to freeze or cut public sector wages and jobs, which could mean lower quality of education, fewer nurses and doctors in countries already short of healthcare staff. Namibia had fewer than 6 doctors for 10,000 people when COVID-19 struck. These are desperately poor countries. اور ان کے اندر اس قسم کی austerity. In fact, for every $1, یہ آکسفیم والے بتا رہے ہیں, for every $1 the IMF encouraged a set of poor countries to spend on public goods, it has told them to cut 4 times more through austerity measures. So کبھی کبھار وہ کہتے ہیں پاورٹی ریڈکشن اسٹریٹجی پیپر لکھ لو تم, شاباش کچھ پاورٹی ریڈکشن کر لیں گے, مگر ادھر سے اگر وہ $1 دے رہے ہیں تو ادھر سے 4 لے رہے ہیں. فرق کیا پڑتا ہے؟ تباہی تباہی. So in sum, the G7 has won the economic war against the third world. افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے, جیت گئے ہیں وہ. صرف کولڈ وار نہیں جیتے, ہمارے خلاف جنگ بھی جیت گئے. And that is why you see that we have gone from neo to neo-colonialism.